میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ پوتر پرفضل بابرکت کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ آج خدا کے کلام میں سے جو سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ خدا کی خدمت کرنے والوں کے تعلق سے ہے۔ اور خدا کی خدمت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف وہی شخص خدمت کرتا ہے جو پلپٹ پہ کھڑا ہو کے کلام سناتا ہے۔ خدا کی خدمت کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ٹائٹل اس کے پاس ہو تو وہ خدا کی خدمت کرنے والا ہے۔ کوئی بھی ایماندار، کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے خدا کی خدمت کر سکتا ہے، لوگوں کی نظر میں آئے بغیر بھی خدا کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں بڑا خوبصورت وعدہ ہے خدا کی خدمت کرنے والوں کے لیے، اسی پہ آج ہم غور کریں گے۔ اور میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں یرمیہ کی کتاب 33 باب اس کی 22 آیت۔ وہاں لکھا ہے، جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ یہ وعدہ ڈائریکٹلی خدا نے داؤد کی نسل کے لیے اور لاویوں کے لیے کیا جو خدا کی خدمت کرتے تھے۔ اور خدا نے یہ وعدہ کیا کہ جیسے اجرام فلک بے شمار ہے اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، آپ سمندر کی ریت کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، تول نہیں سکتے ہیں، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو فراوانی بخشوں گا، برکت دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا نے ایک اور وعدہ کیا کہ میں لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ یاد رکھیے کہ جو بھی کوئی شخص خدا کی خدمت کرنے کا عزم اٹھا لیتا ہے، علم اٹھا لیتا ہے، خدا اس کو بغیر ریوارڈ کے نہیں چھوڑتا ہے، خدا اجر کے بغیر نہیں چھوڑتا ہے۔ گو خدمت کرنے والے کی نظر اجر پہ نہیں ہونی چاہیے ہے، اس کی نظر خدا پہ ہونی چاہیے، اس کا توکل خدا پہ ہونا چاہیے، اور سچے دل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری ابیلٹی کے ساتھ، خداوند کے فضل کے ساتھ خدمت میں جتے رہنا چاہیے۔ اور جو کام خدا آپ کے سپرد کرے پوری سچائی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری انٹیگریٹی کے ساتھ اس کام کو کیجیے۔ ہر طرح کے لالچ کی بد خواہی سے، ہر طرح کی بد نیتی سے ابھر کر اوپر آ کر خدا کی خدمت بغیر کسی کمپٹیشن کے خدا کی خدمت، کسی ریوارڈ کے لالچ کے خدا کی خدمت کیجیے۔ لیکن ایک وعدہ، اگر خدا لاویوں کو اپنی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کو ریوارڈ دیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، تو خدا کی خدمت جو بھی کوئی کرتا ہے خدا اس کا اجر، اس کا گفٹ ریوارڈ کے طور پر ضرور اپنے اور بڑا خوبصورت خدا نے وعدہ کیا کہ میں لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں۔ اور آج بھی جو کوئی خدا کی خدمت پورے دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، ہر طرح کے لالچ سے، ہر طرح کی بد نیتی سے، ہر طرح کے حسد سے، ہر طرح کی بری نیت سے باز رہ کر خدا کی خدمت کرتا ہے، آج بھی خدا کا یہ وعدہ اپنی خدمت کرنے والوں کے لیے پورا ہوتا ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت ہر ایک کے ساتھ رہے۔ خدا میرے خاندان میں اور خدا آپ کے خاندان میں اپنی برکات کو جاری و ساری رکھے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یرمیہ کی کتاب اس کا 31 باب۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے، جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اے اسرائیل کی کنواری، میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی۔ تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ تو پھر سامریا کے پہاڑوں پر پاکستان لگائے گی، باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو ہم سیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کے سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو،
اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا، اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زچہ سب ہوں گے۔ ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے۔ میں ان کی راہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پہلوٹا ہے۔ اے قوموں، خداوند کا کلام سنو، اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا، اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے گلا کی، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زوراور تھا رہائی بخشی ہے۔ بس وہ آئیں گے اور سیون کی چوٹی پر گائیں گے، اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے، اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے۔ اس وقت کنواریاں اور پیر و جوان خوشی سے رقص کریں گے، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا، اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار زار رونا۔ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہیں ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے باز رکھ، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے، خداوند فرماتا ہے، اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے تیری عاقبت کی بابت امید ہے، کیونکہ تیرے بچے پھر اپنی حدود میں داخل ہوں گے۔ فی الحقیقت میں نے افرایم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تو نے مجھے تنبیہ کی، اور میں نے اس بچھڑے کی مانند جو سدھایا نہیں گیا تنبیہ پائی۔ تو مجھے پھیر تو میں پھروں گا، کیونکہ تو ہی میرا خداوند خدا ہے۔ کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی، اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ میں شرمندہ بلکہ پریشان خاطر ہوا، اس لیے کہ میں نے اپنی جوانی کی ملامت اٹھائی تھی۔ کیا افرایم میرا پیارا بیٹا ہے؟ کیا وہ پسندیدہ فرزند ہے؟ کیونکہ جب جب میں اس کے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اسے جی جان سے یاد کرتا ہوں، اس لیے میرا دل اس کے لیے بیتاب ہے۔ میں یقیناً اس پر رحمت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اپنے لیے ستون کھڑے کر، اپنے لیے کھمبے بنا، اس شاہراہ پر دل لگا، ہاں اسی راہ سے جس سے تو گئی تھی واپس آ۔ اے اسرائیل کی کنواری، اپنے ان شہروں میں واپس آ۔ اے برگشتہ بیٹی، تو کب تک آوارہ پھرے گی؟ کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے، عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں ان کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو وہ یہودا کے ملک اور اس کے شہروں میں پھر یوں کہیں گے، اے صداقت کے مسکن، اے کوہ مقدس، خداوند تجھے برکت بخشے۔ اور یہودا اور اس کے سب شہر اس میں اکٹھے سکونت کریں گے، کسان اور وہ جو گلے لیے پھرتے ہیں، کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے۔ اب میں نے بیدار ہو کر نگاہ کی اور میری نیند میرے لیے میٹھی تھی۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو اکھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا، اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا۔ ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہوں گے۔ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا، ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا
اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم جو سمندر کو معجزن کرتا ہے، جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ شہر ہننیل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خداوند کے لیے تعمیر کیا جائے گا، اور پھر جریب سیدھی کوہ جاریب پر سے ہوتی ہوئی جواتا کو گھیر لے گی، اور لاشوں اور راکھ کی تمام وادی اور سب کھیت قدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خداوند کے لیے مقدس ہوں گے، پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھاڑا نہ گرایا جائے گا۔ یرمیہ کی کتاب 32 باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودہ صدقیہ کے 10ویں برس میں جو نبوکت نظر کا 18واں برس تھا خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس وقت شاہ بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کیے پڑی تھی، اور یرمیہ نبی شاہ یہودہ کے گھر میں قید خانہ کے صحن میں بند تھا، کیونکہ شاہ یہودہ صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا، اور شاہ یہودہ صدقیہ کسدیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور اس سے روبرو باتیں کرے گا، اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی، اور وہ صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا، اور جب تک میں اس کو یاد نہ فرماؤں وہ وہیں رہے گا۔ خداوند فرماتا ہے ہر چند تم کسدیوں کے ساتھ جنگ کرو گے پر کامیاب نہ ہوگے۔ تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا ہنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے۔ تب میرے چچا کا بیٹا ہنمیل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقہ میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے۔ تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے اس کھیت کو جو انتوت میں تھا اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل سے خرید لیا، اور نقد 17 مسکال چاندی تول کر اور میں نے ایک قبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی۔ سو میں نے اس قبالہ کو لیا، یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سرب و مہر تھا اور وہ جو کھلا تھا، اور میں نے اس قبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبالہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیریہ بن محسیہ کو سونپا، اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات یعنی یہ قبالہ جو سرب و مہر ہے اور یہ جو کھلا ہے، اور ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور تاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ باروک بن نیریہ کو قبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی، اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بد کرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے، جس کا نام خدائے عظیم و قادر رب الافواج ہے، مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے، جس نے ملک مصر میں آج تک اور اسرائیل اور دوسرے لوگوں میں نشان اور عجائب دکھائے اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا کہ اس زمانہ میں ہے، کیونکہ تو اپنی قوم اسرائیل کو ملک مصر سے نشانوں اور عجائب اور قوی ہاتھ اور بلند بازو سے اور بڑی ہیبت کے ساتھ نکال لایا، اور یہ ملک ان کو دیا جسے دینے کی تو نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی، ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ آ کر اس کے مالک ہو گئے، لیکن وہ نہ تیری آواز کے شنوا ہوئے اور نہ تیری شریعت پر چلے، اور جو کچھ تو نے کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا، اس لیے تو یہ سب مصیبت ان پر لایا۔ کو دیکھ وہ شہر تک آ پہنچے ہیں کہ اسے فتح کر لیں،
اور شہر تلوار اور کال اور وبا کے سبب سے کسدیوں کے حوالہ کر دیا گیا ہے۔ جو اس پر چڑھ آئے اور جو کچھ تو نے فرمایا پورا ہوا، اور تو آپ دیکھتا ہے تو بھی اے خداوند خدا تو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لیے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے، حالانکہ یہ شہر کسدیوں کے حوالہ کر دیا گیا۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو کسدیوں کے اور شاہ بابل نبوکت رزر کے حوالہ کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا، اور کسدی جو اس شہر پر چڑھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے کہ مجھے غضبناک کریں، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے اعمال سے مجھے غضبناک ہی کیا، خداوند فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ شہر جس دن سے انہوں نے اسے تعمیر کیا آج کے دن تک میرے قہر اور غضب کا باعث ہو رہا ہے، تاکہ میں اسے اپنے سامنے سے دور کروں۔ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ کی تمام بدی کے باعث جو انہوں نے اور ان کے بادشاہوں نے اور عمروں اور کاہنوں اور نبیوں نے اور یہودہ کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں نے کی تاکہ مجھے غضبناک کریں، کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹھ کی اور منہ نہ کیا۔ ہر چند میں نے ان کو سکھایا اور بروقت تعلیم دی، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت پذیر ہوں، بلکہ اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھیں تاکہ اسے ناپاک کریں، اور انہوں نے بال کے اونچے مقام جو بن ہنوم کی وادی میں ہیں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مولک کے لیے آگ میں سے گزاریں، جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا، اور نہ میرے خیال میں آیا کہ وہ ایسا مکروہ کام کر کے یہودہ کو گنہگار بنائے۔ اور اب اس شہر کی بابت جس کے حق میں تم کہتے ہو کہ تلوار اور کال اور وبا کے وسیلہ سے وہ شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں ان کو ان سب ملکوں سے جہاں میں نے ان کو اپنے غیظ و غضب اور قہر شدید سے ہانک دیا ہے جمع کروں گا، اور اس مقام میں واپس لاؤں گا اور ان کو امن سے آباد کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہو۔ ہاں میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا اور یقیناً دل و جان سے ان کو اس ملک میں لگاؤں گا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں ان لوگوں پر یہ تمام بلائی عظیم لایا ہوں، اسی طرح وہ تمام نیکی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے کروں گا، اور اس ملک میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، وہ کسدیوں کے حوالہ کیا گیا، پھر کھیت خریدے جائیں گے۔ بنیامین کے علاقہ میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودہ کے شہروں میں اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں لوگ روپیہ دے کر کھیت خریدیں گے اور قبالے لکھا کر ان پر مہر لگائیں گے اور گواہ ٹھہرائیں گے، کیونکہ میں ان کی اسیری کو موقوف کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب 33 باب۔ ہنوز یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شاہانے یہودہ کے گھرانوں کی بابت جو دم دموں اور تلوار کے باعث گرا دیے گئے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ وہ کسدیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے جن کو میں نے اپنے قہر و غضب سے قتل کیا ہے، اور جن کی تمام شرارت کے سبب سے میں نے اس شہر سے اپنا منہ چھپایا ہے۔ دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودہ اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا، اور میں ان کو ان کی ساری بد کرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا، اور میں ان کی ساری بد کرداری جس سے وہ میرے گنہگار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا، اور یہ میرے لیے روئے زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرت بخش نام
اور ستائش و جلال کا باعث ہوگا۔ وہ سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گے، اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لیے مہیا کرتا ہوں ڈریں گی اور کانپے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، یعنی یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں جو ویران ہے، جہاں نہ انسان ہے نہ باشندے نہ حیوان۔ خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الافواج کی ستائش کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے۔ کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بنیامین کے علاقہ میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں پھر گلے گننے والے کے ہاتھ کے نیچے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا۔ انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا۔ ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی، اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی، جو میرے حضور سوختنی قربانیاں گزرانے اور ہدیے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہوں، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا۔ جیسے اجرام فلک بے شمار ہے اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا۔ یوں وہ میرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم نہیں رہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا عہد نہ ہو، اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو، تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم داؤد کی نسل کو رد کر دوں گا، تاکہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں، بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔